ناظرین، ویلاگ نمبر 4 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سیرت النبی جلد دوم اور صفحہ نمبر 84 ہے اور 85، ان دونوں پہ ہے آج کا چوتھا ویلاگ۔ اور مین جو ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے وہ عقائد اور اسلام کے اصول اولین۔ اس کا جو سب ہیڈنگ ہے تعزیرات، یعنی حدود تعزیرات، یہ اس کا کچھ بقیہ حصہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سن 5 ہجری میں سورۃ نور نازل ہوئی، جس میں زنا کی سزا 100 درے قرار دی گئی۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ رجم کی سزا بھی قرآن نے باقی رکھی تھی، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ بہرحال احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بن بیاہے کے 100 درے اور بیاہوں کے لیے رجم کا حکم ہے۔ چنانچہ سن 7 ہجری میں ایک مسلمان نے اس جرم کا ارتکاب کیا اور گول لوگوں کو اس کا علم نہ تھا، لیکن دنیا کی سزا کو آخرت کے عذاب پر اس نے ترجیح دی اور مجمع عام میں آ کر بارگاہ نبوت میں عرض پرواز ہوا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں گناہ گار ہوں، مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے تحقیق فرمائی اور اس کے رجم کا حکم دیا۔ شراب سن 5 ہجری میں حرام ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب خوری کی کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی۔ 40 درے تک لوگوں کو اس جرم میں مارے گئے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں 80 درے کر دیے تھے۔ قذف یعنی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا سن 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوا وهم صحنین جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر سزا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لا سکیں تو ان کو 80 درے مارو اور پھر کبھی ان کی گواہی نہ قبول کرو۔ دنیا میں 3 چیزیں ہیں، جان، مال اور آبرو۔ جن حدود اور تعزیرات کا اوپر ذکر ہوا وہ انہی 3 چیزوں کے تحفظ کے لیے ہے۔ اس لیے حضور اکرم نے ان قوانین کے نزول کے بعد سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر حرم کے اندر ماہ حرام کی تاریخوں میں فرمایا، مسلمانوں، ہر مسلمان کی جان، مال اور آبرو اسی طرح قابل حرمت ہے جس طرح اس محرم شہر میں اس آیات حرم کے اندر یہ مقدس دن قابل حرمت ہے۔ آمین ثم آمین بجائے خاتم النبیین۔ انشاءاللہ نیکسٹ باقی حصہ پیش کیا جائے گا۔